بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار آدمی کا غسل کرنا، جسم کی مالش کرنا، انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں ڈرپ وغیرہ لگوانے کے احکام۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کی سند سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش او من الحر۔ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارج نامی مقام میں دیکھا کہ آپ روزہ سے تھے اور اپنے سر پر پیاس یا گرمی کی وجہ سے پانی ڈال رہے تھے۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں فجر ہو جاتی تھی کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کی وجہ سے رات کو جنبی ہو جاتے تھے، پھر طلوع فجر کے بعد آپ غسل کرتے تھے اور آپ روزہ سے ہوتے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اور ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں طلوع فجر اس حال میں ہو جاتی تھی کہ آپ جنبی ہوتے تھے احتلام کے بغیر، پھر آپ غسل کرتے تھے اور اسی حال میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اصبحوا متدہنین صیاما۔ ترجمہ: تم روزہ کی حالت میں صبح تیل لگانے کی حالت میں کرو، صبح تیل لگانے کی حالت میں کرو، یعنی مطلب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم روزہ کی حالت میں تیل لگا سکتے ہو، مالش کر سکتے ہو۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رأیت ابن عمر وہو صائم یبل الثوب ثم یلقیہ علیہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے کپڑا بھگویا پھر اپنے اوپر ڈال لیا، یعنی گرمی کی وجہ سے۔ اس قسم کی اور بھی آثار اور روایات ہیں۔ غسل کرنے، سر پر پانی ڈالنے، تیل کی مالش کرنے اور جسم پر بھیگا ہوا کپڑا ڈالنے سے مسامات کے ذریعے سے پانی اور تیل جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جسم کے مسامات کے واسطے سے پانی یا کوئی دوسری چیز جسم کے اندر داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ میں فقہائے کرام کے بیان کردہ چند مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ نمبر 1، غسل کرنے، کپڑا بھگو کر سر یا بدن پر لپیٹنے یا ڈالنے، سر، داڑھی، مونچھیں اور بدن کے کسی دوسرے حصے پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانے، خون یا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ راک کے ذریعے ہو یا گوشت و پٹھے کے ذریعے ہو، البتہ بغیر سخت ضرورت و مجبوری کے روزہ کی حالت میں گلوکوز یا خون چڑھوانا یا طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی روزہ دار کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، مثلا سانپ، بچھو وغیرہ، اور اس کے جسم میں زہر داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر اور پیٹ کے زخم سے کوئی چیز اندر داخل ہونا، فقہائے کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے
کہ اگر کسی کے سر یا پیٹ میں زخم ہو اور اس زخم سے کوئی دوا اندر داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ سر کے زخم کو انہوں نے عامہ اور پیٹ کے زخم کو جائفہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی ایسی دوا سر یا پیٹ کے زخم میں داخل کی جائے جو دماغ یا پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زخم کے سوراخ سے اندر داخل ہونے والی دوا وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ زخم کا سوراخ غذا اور دوا کے داخل ہونے کے لیے فطری اور خلقی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی مثال جسم میں پائے جانے والے مسامات کی طرح ہے، اور مسامات کے ذریعے سے کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ دماغ میں کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ سمجھنا ہے کہ دماغ سے پیٹ کی طرف کوئی منفذ اور معتبر راستہ موجود ہے، جبکہ موجودہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دماغ سے پیٹ کی طرف ایسا راستہ موجود نہیں، لہذا سر کے زخم سے داخل ہونے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بس اختلاف سے بچنے کے لیے عام حالات میں تو جبکہ کوئی ضرورت و مجبوری نہ ہو روزہ میں سر اور پیٹ کے زخم میں کوئی ایسی دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے جو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے۔ البتہ اگر کسی وقت روزہ کی حالت میں علاج، معالجہ یا درپیش تکلیف کے ازالہ کے لیے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو سر اور پیٹ کے زخم سے دوا ڈالنے کی گنجائش ہے، اور ایسی صورت میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے پیش نظر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔